السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیریت سے رکھے اور کرونا کی وبا سے بچا کے رکھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نیازی صاحب پھر ایک بری خبر لے کے آئے تھے کہ جناب گھبرانا نہیں، ابھی کرونا جو ہے وہ جولائی اور اگست میں پیک میں جائے گا۔ اگست میں؟ او خدا کے بندے، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تم ڈاکٹر ہو؟ یہ باتیں تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی صحیح طریقے سے نہیں بتا سکتے۔ تم آ کے ادھر پیشنٹ گوئیاں کر جاتے ہو صرف اپنے تقریر کا شوق پورا کرنے کے لیے۔ اب تو وہ بار بار آ رہے ہو، ہر روز ہی تقریباً تقریر کرنے آ جاتے ہو، اور وہ لطیفے آپ کے فیس بک پہ چل رہے ہیں کہ جناب یہ ابھی ایک میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ مرغے کی اذان میں اور عمران خان کے خطاب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ مرغا اذان کے بعد نماز نہیں پڑھتا اور عمران خان خطاب کے بعد عمل نہیں کرتا۔ یہ اس طرح کی جو ہے نا، یہ مذاق بن گیا ہے۔ یقین کرو ہمارا وزیر اعظم مذاق بن گیا ہے۔ کیوں نہ مذاق بنے؟ کوئی اس کی ایک بات ہو تو پھر ہے نا۔ اور جو ہمارے ایک سابق اسلم رئیسانی ہے جو کہتا تھا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے جی کہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے نا، اس کو بار بار پیشاب آتا ہے، اور جو ہمارا وزیر اعظم ہے اس کو بار بار خطاب آتا ہے۔ یہ تھوڑا عذرا تفنن کہہ رہا ہوں، لیکن اصل میں حقیقت ہے۔ حقیقت ہے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ہے نا، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ فیاض الحسن چوہان اور مراد سعید آج جو ہے نا وہ برس رہے تھے کہ جناب یہ جو مراد علی شاہ ہے، یہ مراد سعید کہہ رہا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہے سندھ کا، وہ آصف زرداری کا نمائندہ ہے اور اس کا فیسیلیٹیٹر ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ تو بھائی تمہیں بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ تم عمران خان کے فیسیلیٹیٹر ہو، اس عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو۔ تم تو اس دن سے غصے میں آئے ہوئے ہو مراد سعید صاحب، جب سے تمہیں وہ پٹیل صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تم بڑی محنت کر کے جیتے ہو اور محنت کر کے آئے ہو اور ایسی محنت اللہ نہ کروائے، اور اس طرح تم تو اس وقت کے ہو۔ میں نے تو بتایا کہ آج پھر آپ نے وہی بلاول بھٹو کے پاس آیا۔ جب بھی کوئی پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس آتی ہے، بلاول بھٹو کی آتی ہے، یہ مراد سعید آ جاتا ہے۔ یہ اصل میں وہی بدلے اس کے ذہن میں ہے جو اسمبلی میں تقریر سب نے سنی ہے، پوری دنیا نے سنی ہے پٹیل صاحب کی، کہ پٹیل صاحب نے جو اس کے بارے میں کہا تھا، یہ وہ اب وہ انتقام لے کے بیٹھا ہے، اور جو ہی کوئی پیپلز پارٹی کی خبر آتی ہے وہ یہ مراد سعید صاحب فوراً آ جاتے ہیں۔ اور اگر بھئی یہ مراد علی شاہ جو ہے وہ زرداری کا فیسیلیٹیٹر ہے، اس کو ساری سہولتیں دیتا ہے، تو مراد سعید صاحب آپ عمران خان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، آپ عمران کو سب کچھ دیتے ہیں۔ تو یہی چل رہا ہے نا، یہی الزام ہے ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو دوستو، کرونا کے حوالے سے آج یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ جناب شیخ رشید صاحب کو بھی کرونا پازیٹیو آ گیا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی آیا ہے۔ اب دوستو یہ حالات ہے کہ پہلے آج سے 10 دن پہلے 1 ہفتہ پہلے تک لوگ کہتے تھے کہ یار پتہ نہیں یہ فراڈ ہے، بتاؤ کوئی آپ کا عزیز کرونا سے مرا ہے یا آپ کے عزیز کسی کو کرونا ہوا ہے۔ تو اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ کا لازمی کوئی عزیز یا تو فوت ہوا ہے یا بیمار ہے کرونا سے۔ اب ان دنوں میں اتنا ہو گیا ہے، اور کل ڈاکٹروں نے جو عمران خان سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے ہمیں ٹیسٹ کٹیں دی جائیں، ہمیں وہ لباس دیا جائے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یار یہ تقریر کرنے روز کیوں آ جاتے ہیں؟ جب ڈاکٹر رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ عمران خان کی روز کی تقریر جو ذہنی مریض ہمیں بنانے کے لیے آ جاتا ہے، اور پھر وہ ظفر مرزا جو ماسک کے سکینڈل میں پڑا ہوا تھا، قسم خدا کی عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ سارے دوستوں نے بتایا ہے کہ جو بھی وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا۔
کتنے دکھ کی بات ہے. میں نے تو یہ فیس بک چلانا ہی بند کر دیا ہے. میں جو ہی فیس بک چلاتا ہوں ہر جو ہے نا 10 سیکنڈ کے بعد ایک ڈیتھ آ رہی ہے کہ میرا جی عزیز فوت ہو گیا, میرا بھائی فوت ہو گیا, ہمارا فلانا وکیل فوت ہو گیا, ڈاکٹر فوت ہو گیا, ایم این اے فوت ہو گیا, ایم پی اے فوت ہو گیا. اب یہ حالات ہیں. اور یہ حالات کس کے پیدا کرتے ہیں؟ یہ حالات عمران خان نیازی کے پیدا کرتے ہیں. میں بالکل پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کو, اگر یہ 15 دن لاک ڈاؤن رکھتا, جیسے کہ پوری دنیا میں سخت لاک ڈاؤن چل رہے ہیں, ابھی بھی سعودی عرب میں چل رہا ہے, دبئی میں چل رہا ہے, تو ادھر آ کے یہ رونا رو دیتا ہے کہ جناب بھائی پیسے لوگوں کو دو نا جو آپ کے پاس ہیں, پہلے وہ تو دو, ختم ہو جائے تو پھر آپ لاک ڈاؤن ختم کر دینا. آپ غریبوں کو 12-12 ہزار روپے کتنی دفعہ دیے آپ نے بتائیں؟ تب آپ نے کہا تھا کہ میں 4 مہینے دوں گا, تو ابھی تو دوسرا مہینہ آپ کی تقریر کو ہوا ہے, تو دیں نا ان کو 12-12 ہزار دیں. اب تو جب سے آپ نے ٹائیگر فورس بنائی ہے وہ سلسلہ آپ نے ایک دفعہ ہی وہ 12-12 ہزار دیے جب وہ آپ کے اوپر تنقید ہوئی ہے. تو جناب علی یہ آپ کی کنفیوز پالیسی کی وجہ سے عمل درآمد نہیں ہو سکا. جتنے دن بھی لاک ڈاؤن رہا ہے نا, وہ مراد علی شاہ کہتا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کرنا ہے, اور آپ شام کو تقریر آ کے کر دیتے تھے کہ لاک ڈاؤن سے ہم غربت کا شکار ہو کے مر جائیں گے. اور بھئی اب یہ لطیفے آ رہے ہیں کہ بھئی معیشت بچا لو یا جان بچا لو, تو آپ نے معیشت بچا لی. کتنی معیشت بچا لی؟ آپ تو کرونا سے پہلے 1.5% مائنس پہ چلے گئے تھے. اب پہلے نون لیگ کو پیٹتے رہے ہو کہ جناب نون لیگ کھا گئی ہے, نون لیگ کھا گئی ہے. اب تم کہو گے یہ کرونا کی وجہ سے آٹا مہنگا ہوا ہے, کرونا کی وجہ سے. اب کل کا میں سن رہا ہوں کہ جناب یہ عمران خان صاحب گندم جو ہے وہ درآمد کریں گے, یعنی کہ گندم آئے گی باہر سے. بھائی یہ کیا مذاق ہے؟ ابھی تو گندم کی آدھی فصلیں کسانوں نے کاٹی ہیں, آدھی کاٹ رہے ہیں, اور کافی علاقوں میں جو ہے ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ ابھی فصلیں کٹنی ہیں. ابھی تو یہ اسیس نہیں ہوا کہ کتنی گندم جو ہے نا وہ ہم نے خریدنی ہے, کتنی گندم ہوئی ہے, کتنی ضرورت ہے, اور آپ نے کل سے آرڈر ہی دے دیے کہ جناب باہر سے منگاؤ. پھر نیا سکینڈل آ رہا ہے, نئے کسی جہانگیر ترین کا کوئی نیا انتظام ہو رہا ہے. اب کدھر گئے تمہاری باتیں کہ جی جہانگیر ترین کو میں سزا دلاؤں گا؟ وہ تو چلا گیا ہے. اور آج آپ شہزاد اکبر نے آج پریس کانفرنس کر دی ہے اس کے جانے کے بعد کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ, تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. بڑے دکھ کی بات ہے. وہ یہ بھی ایک آج میں لطیفے ہی آپ کو سنا رہا ہوں, یہ بھی ایک لطیفہ ہے. انہوں نے کہا جی کرونا سے بچنے کے 3 طریقے ہیں. ایک, ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئیں, اور اپنے چہرے پہ ہاتھ نہ لگائیں, اور عمران خان کی تقریر نہ سنیں. یہ آ رہا ہے. اتنا بونگا وزیر اعظم ہے ہمارا, خدا کی قسم, کہ پورے آپ کو ریجن میں نہیں ملے گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مغلوں کے دور میں بیچ میں ایک کا تکا لگا تھا. محمد شاہ رنگیلا بھی ایک وزیر اعظم بنا تھا, صدر بنا تھا, محمد شاہ رنگیلا. تو یہ ہمارے جو ہے نا محمد شاہ رنگیلا ہے, اور اس نے پوری قوم کو کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے. مینٹل ٹارچر یہ دیتا ہے, جب آتا ہے ٹی وی پہ مینٹل ٹارچر دیتا ہے. اس کا مراد سعید آتا ہے وہ مینٹل ٹارچر دیتا ہے. اب کچھ دنوں تک آپ دیکھ لینا, خبریں آئیں گی کہ مراد سعید ٹی وی پہ آیا 2 گھنٹے کے لیے, اور اتنے ٹی وی جی ٹوٹ گئے. لوگوں نے کہا جی ٹی وی توڑ دو, کیونکہ وہ تو دماغ میں سے چبھتا ہے بالکل. اور یہ ٹی وی والوں کو کل بھی میں غیرت دلا رہا تھا, الیکٹرانک ٹی وی والوں کو, کہ انہوں نے پوری مراد سعید کی پریس کانفرنس دکھانی ہے, پوری شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس دکھانی ہے, پوری فواد چودھری کی پریس کانفرنس دکھانی ہے. یہ جتنے پرسونا نان گریٹا, جتنے یہ ناپسندیدہ لوگ ہیں عوام کی نظر میں, ان کی یہ پوری پریس کانفرنس دکھا دیتے ہیں, اور ہم اب کلپ رہے ہوتے ہیں. ایک چینل پہ جاتے ہیں وہاں مراد سعید لگا ہوا ہے, دوسرے پہ جاتے ہیں وہاں بھی وہی لگا ہوا ہے, وہی شہزاد اکبر لگا ہوا ہے, وہی فواد چودھری لگا ہوا ہے. ان کی باتیں اب کون سنتا ہے؟
اور پھر رہی صحیح کسر عمران خان کر دیتا ہے، ہر دوسرے دن آ جاتا ہے یار. اس کو کیا کریں، اس کو کیسے روکا جائے؟ آپ ویورز آپ بتائیں عمران خان کو تقریر کرنے سے کیسے روکا جائے؟ تقریر کرنے کے بعد ہمیں کوئی مزہ تو نہیں آتا کہ بھی عمران خان آیا ہے تو یہ سہولتیں دے گے؟ آپ کو مزہ آتا ہے؟ آپ بتائیں، آپ کی عمران خان کی تقریر سن کے آپ کو سکون ملتا ہے یا مزہ آتا ہے یا ٹینشن میں اضافہ ہوتا ہے؟ آج آپ یہ مجھے بتائیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سبسکرائب کرنے کا اور لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.